اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم اراکا تصوم من شہر من الشہور الا ما تصوم فی شعبان، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، جو یہ ابھی مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 11 تاریخ ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ کہ آپ اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس مہینے میں روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ، اے میرے پیارے محبوب اسامہ بن زید، یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے یہ مہینہ۔ اور حضور نے فرمایا قال ذلك شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال سارے سال کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پورے سال کے اعمال بندوں کے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میرا دل کی یہ چاہت ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اس لیے کہ دیکھیں جب بندہ کسی کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، کسی بادشاہ کے سامنے اپنی عرض لے کر، اور اسے یہ کہے کہ یار دیکھو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو اس بادشاہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، دیکھو یار اس پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ دوں۔ تو بندہ جب اللہ کے سامنے بھوکا پیاسا پیش ہوگا روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے روزے رکھیں، اور خاص کر 13، 14، 15 شعبان اس کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔